بنی اسرائیل کا ایک عابد بقدر ضرورت رزق حلال کماتا اور باقی وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارتا۔ ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا، وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل و عیال بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا، تم دعا کرنا، اللہ عز و جل تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ عز و جل ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ صبح سویرے وہ عابد اللہ عز و جل کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ مجھے مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ یکے بعد دیگرے تمام مزدوروں کو کوئی نہ کوئی اجرت پر کام کروانے کے لیے لے گیا، لیکن اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اپنے رب کے ہاں مزدوری کروں گا۔ چنانچہ وہ دریا پر آیا اور وضو کر کے نوافل پڑھنے لگا اور سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزار دیا۔ جب شام کو گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے پوچھا، کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی؟ اس نے جواب دیا، میں نے آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ سب کو کوئی نہ کوئی اپنے ہاں کام پر لے گیا، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ اس نے دل میں کہا، خدا عز و جل کی قسم، آج پھر میں اپنے مالک کے حقیقی کی مزدوری کروں گا۔ وہ پھر دریا پر آیا، وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا، اس کی زوجہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ اس نے جواباً کہا، آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا۔ فاقوں کی ماری زوجہ نے جب یہ بات سنی تو خاوند سے جھگڑنے لگی کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی کوئی اجرت نہیں دی۔ اس پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور اس نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ بالآخر صبح وہ پھر بازار گیا اور مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج پھر اس کے علاوہ سب کو مزدوری مل گئی، لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ وہ عابد اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ وہ دریا پر پہنچا اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل میں کہا، میں آج پھر اپنے مالک کے ہاں مزدوری کروں گا، وہ مجھے ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اس نے سارا دن عبادت میں گزار دیا، لیکن شام تک اسے کہیں بھی رزق کا بندوبست ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں گھر جا کر بچوں اور بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ بالآخر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے اندر بہت خوشی کا سماں ہے۔ سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے گھر میں خوشی کا سماں محسوس کر رہا ہوں اور میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش تھی، اپنے خاوند کو دیکھتے ہی کہنے لگی، جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی ہی بہت کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا اور گوشت وغیرہ بھی کافی مقدار میں دیا۔ جب تمہارا خاوند آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا۔ اگر تو زیادہ عمل کرتا تو اللہ رب العزت تمہیں زیادہ رزق عطا فرماتا۔